دینی کس کو ہے یہ سن لیں۔ یہ قرآن مجید نے 10 لوگ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ مثلا ایک قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب بیان کی ہے، جو لوگ نئے کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ان کے گھر والے خاندان والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ ایک زکوٰۃ دی جاتی تھی رکاب کو قرآن کہتا ہے، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، وہ بھی معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ایک زکوٰۃ لگے گی مسکین کو، فقیر کو اور مسکین کو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہوں۔ کون سی چیزیں جی؟ یعنی وہ اپنی ضروریات بھی بیچارہ خود پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، وہ اس کی آمدن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے ماہانہ اس سے وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا غریب ہو کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے۔ جو عاملین مقرر کیے جاتے تھے نا، اب تو اتنی زکوٰۃ اللہ خیر کرے ہوتی کافی زیادہ ہے، میرا خیال ہے دیتے نہیں لوگ ساری، تو زکوٰۃ اکٹھی کرنا، اس کا پھر حساب کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، تو ایک آدمی مستقل چاہیے ہوتا تھا اس کام کے لیے۔ تو عاملین زکوٰۃ جو ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی، ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید نے شخص بیان کیا جس کو غارم کہتے ہیں، یہ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، اس کو خاص کر سننا۔ غارم وہ شخص ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے، اس کو آپ غارب نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں۔ بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود، ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہے ساری چیزیں، تو یہ بھی اب حکم باقی۔ ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے۔ ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے، وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ۔ اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لگ گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔